بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بھائی دوستو بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو بہترین بنانا چاہتا ہے، اپنی لائف کو اچھے سے اچھی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیلڈ میں، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ایک باپ کیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی پریکٹیکل سے بتایا۔ ایک شوہر کیسا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایک حاکم اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے، ایک غریب کیسا ہوتا ہے، ایک تاجر کیسا ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر آدمی جس فیلڈ میں ہو، آدمی جس شعبے کو بھی اختیار کرنا چاہے، اس شعبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہمارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر ایرے گہرے لوگوں کی زندگی کو اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی پیٹے جا رہے ہیں اور کل ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بھی برباد ہو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزی، خلاف پیمبر کسے راہ گزی، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسی۔ جو بھی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھنے کے اعتبار سے ایجوکیشن اچھے سے اچھا ہو، فیسیلٹی اچھے سے اچھی ہو، ہر چیز اس کے پاس اچھے سے اچھی ہے، لیکن زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، یہ آدمی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، یہ وبال میں، دنیا میں بھی خسارے میں رہے گا، آخرت میں بھی خسارے میں رہے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب یہ آدمی پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اختیار کر رہا ہے، اب بتائیے یہ آدمی کامیاب ہوگا یا ناکام؟ ظاہر سی بات ہے یہ آدمی ناکام ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ اور محبت کے بھی آداب ہیں، محبت خود آداب میں محبت سکھا دیتی ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی چال چلنے لگتا ہے، اس کی آواز میں بات کرنے لگتا ہے،
اس کی طرح دیکھنے لگتا ہے، اس کی طرح بات کرنے لگتا ہے، ہر چیز اس کی محبوب کے عاشق کے دل میں آ جاتی ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے پاس دعوے کے لیے دلیل کوئی نہیں۔ ہم ہمارے لباس کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف ہے۔ آج ہمارے چہرے مہرے کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ ہماری زندگی کا جو بھی شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، آج ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے 100% موجود۔ تو یہ تو بڑی بری چیز ہے، یہ تو بڑی خسارے کی چیز۔ تو آج ہم محبت کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس بتلانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محبت جس سے ہوگی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی۔ دل اصل محبت کا میدان دل ہے۔ آج دل میں ہم نے کس کو بٹھایا ہے، دل میں کس کی پیروی کر رہے ہیں، دل میں کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے طریقے کو اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ کون آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑے رہیں، ہم غیروں کے ساتھ کھڑے رہیں کل قیامت کے دن؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر ایک کی چاہت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو، اللہ کے نیک بندوں کا پڑوس نصیب ہو۔ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے، لیکن ہم میچ کریں ہماری زندگی کس کے مطابق، ہماری زندگی کس کے پیچھے چل رہی۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کے اندر طرح طرح کے خرافات نظر آ رہے ہیں۔ ہم سوچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ربیع الاول آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ربیع الاول آیا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ربیع الاول آیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت 2.5 سال رہی، اس کے اندر ربیع الاول آیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت 10 سال رہی، اس کے اندر ربیع الاول آیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت 12 سال رہی، اس کے اندر ربیع الاول آیا ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت 4 سال رہی، اس کے اندر ربیع الاول آیا ہے۔ کہیں پر بھی صحابہ کرام کی زندگی میں یہ ساری باتیں ملتی نہیں، حالانکہ وہ عاشق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے۔ کتابوں کے اندر واقعات لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی زندگی اپنی ہو جاوے، اس کے لیے صحابہ کرام نے کیسی کیسی اپنے آپ کو بنایا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گنگریالو بال تھے، جیسے حبشی لوگوں کے بال ہوتے ہیں اس طرح ان کے گنگرالو بال تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے ہیں تو بیچ سے مانگ نکالتے ہیں۔ اب وہ صحابی سوچنے لگے کہ میرے بالوں میں تو کنگھی ہوتی نہیں، میں مانگ کیسے نکالوں؟ تو وہ صحابی نے کیا کہا، وہ صحابی نے کیا کیا، وہ صحابی گرم گرم آگ کا ایک لکڑا لیا، گرم گرم آگ کی ایک سلاخ لی، اس کے ذریعے اپنی پیشانی کے بالوں سے اپنی پوری اب گرم گرم سلاخ اپنی سر پر پھیر دی بیچ سے، تاکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے مانگ نکال رہے ہیں، میرے سر میں بھی بیچ سے مانگ ہو جائے، کہ ساری زندگی بیچ میں مانگ رہے۔ کیسی تکلیف ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس طرح تکلیف ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ کنارے پر لوگ کھڑے ہوئے، جیسا کہ آج کل بھی جہاں پر بیان ہوتے ہیں، تقریر ہوتی ہے تو لوگ کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اپنی جگہ بیٹھ جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باہر سے آ رہے تھے، مسجد نبوی سے آ رہے تھے، ابھی سڑک پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی سڑک پر بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کان میں آئی کہ بیٹھ جاؤ۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پر بیٹھ، خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود سے ملے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کہاں بیٹھ گئے تھے؟ میں نے تو ان لوگوں کو کہا تھا جو کنارے پر کھڑے تھے ان کو بیٹھنے کو کہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ نکلے کہ بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا رہوں اور چلتا رہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کے بس کی بات تھی۔ یہ صحابہ کرام کا عشق تھا، صحابہ کرام کی محبت تھی، ان کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرخرو کیا، کل قیامت کے دن آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب رہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا پروانہ دے دی۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی۔ آج معمولی چیز ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے، اور اسی ماہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے اس طرح نظام فرمایا تاکہ امت اعتدال میں رہے، کہیں پیدائش کی خوشی میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے اور وفات کی غم میں حد سے زیادہ نکل نہ جائے۔ لیکن آج خرافات ہی خرافات ہیں۔ یہ دراصل عیسائیوں کے طریقوں سے یہ ساری چیزیں آئی ہے۔ کسی بادشاہ نے اس طرح ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو جلوس وغیرہ نکالا تھا، اسی سے یہ ساری چیزیں چلتی آئی۔ کسی بادشاہ نے شروع کر دیا تو ساری چیزیں وہیں سے چلتی آئی۔ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کچھ لوگوں نے اس طرح شروعات کی کہ بھئی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، چلو ہم کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں اس دن۔ لیکن کچھ سمجھدار لوگ تھے اس وقت، انہوں نے منع کیا کہ اس طرح مت کرو، لیکن کہنے لگے کہ بھئی بات چیت کرنے میں کیا جاتا ہے، مجلس لگانے میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سال مجلس لگائی، دوسرے سال کچھ اور بڑھایا، تیسرے سال کچھ اور بڑھایا، یہاں تک کہ نوجوان طبقہ سارے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے یہ تو خشک باتیں ہو رہی، کچھ موسیقی بھی ہو، کچھ سنگیت بھی ہو، کچھ نعتیں بھی ہو، کچھ اس طرح گیت وغیرہ بھی ہو، یہاں تک کہ ہونے یہ لگا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط ہونے لگا۔ آج اس کا حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گناہ اسی دن ہوتے، 25 دسمبر کے دن سب سے زیادہ گناہ ہوتے، 31 دسمبر کو سب سے زیادہ گناہ ہوتے۔ حالانکہ لوگ جمع کیوں ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، حالانکہ وہ چیز ہے ہی نہیں، لیکن جمع ہوئے ہوتے 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 یہ ہو گیا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ گناہ اسی دن ہونے لگے۔ آج ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے طریقوں پر ہمارے گھروں کے اندر، ہماری سڑکوں کے اندر، ہمارے راستوں کے اندر سجاوٹ ہوتی ہے اور مجلسیں ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں تو نہیں ہیں، لیکن یہ ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہونے لگا ہے، نمازیں قضا ہونے جا رہی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، کس کے نام پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اور ہم اپنے آپ کو محمدی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ ہم اپنے دل میں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی تنہائی میں 5 منٹ 10 منٹ نکال کر سوچیں، یہ سب چیزیں کیا اللہ کے رسول کو پسند آئے گی؟ یہ سب چیزیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق؟ یہ ہوتے ہوتے اب تو جو بریلوی علماء کرام ہیں وہ بھی منع کر رہے، لیکن جو شروعات میں منع کرنا تھا جب منع نہیں کیا، اور جب پبلک باہر آ گئی اس وقت منع کر۔ یہ ڈی جے وغیرہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، میری پیدائش کا دن۔ اب روزہ اور عید کیسے جمع ہو سکتے؟ یہ عید میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو تو روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں رکھا ہے، پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ یہ دن خوشی کا دن نہیں، یہ خوشی کا دن تو ہے، لیکن یہ ساری رسم و رواج، خرافات، یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ ہم ہماری زندگی کو کس طرح لے جا رہے ہیں؟
اور مال کا بے تحاشا خرچ اور اس طرح فضول خرچی ساری چیزیں ہم سوچ، اور پھر ہم اسکولوں کے تعلق سے رونا رو رہے ہیں کہ مسلمان کی اسکول نہیں ہے، مسلمان کی کالج نہیں ہے، مسلمان یونیورسٹی نہیں ہے، اسلامی اسکول کھولے جا رہے ہیں، اسلامک ساری چیزیں ہونی چاہیے، پھر کہاں سے ہو؟ اگر ہم ہمارا حساب کریں، ہمارا جو یہ خرچ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں خرچ ہو رہی ہیں، اس کا حساب لگا کر کوئی ایک اچھی جگہ پر اسکول قائم کرے، ایک اچھی جگہ پر اسلامک اسکول ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہو، امت کو کتنا بڑا نفع ہو، نئی نسل کے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، جو مرتد ہو رہے ہیں ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، آنے والی نسلوں کی ایمان کی اعمال کی حفاظت ہو جائے گی، کتنا بڑا کام ہو۔ یہ 2 دن 4 دن کی رنگ برنگی پھر ختم ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں خرافات وغیرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے بھی کہ نہیں؟ کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ساری چیزوں کو ختم کیا جائے، اور جو صحیح چیزیں ہیں اس کو ہم ہمارے سامنے لا۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ مسجد کے اندر نعت وغیرہ پڑھی جاتی، نعت وغیرہ پڑھنا اچھی چیز ہے، لیکن سب نیتیں وغیرہ بھی صحیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ آدمی کی صحیح نیت نہیں ہوگی، چاہے اچھے سے اچھا عمل ہے وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے نماز دکھلاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کے ساتھ نعت، بیان، تقریر یہ سب ہو رہی، اور سننے والے مسجد کے اندر 25 آدمی، اور سنایا جا رہا ہے پورے محلے، جس میں ضعیف بھی ہے، محلے کے اندر کمزور بھی ہے، محلے کے اندر بچے بھی ہیں، ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، ان کا جو بیمار ہے ان کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی، اور یہ نام کس کے نام پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو یہاں تک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے تھے اقام رویدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ سے اٹھتے تھے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تہجد کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے فتح الباب رویدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آہستہ سے دروازہ کھولتے کہ حضرت عائشہ اٹھ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی نیندوں کو خراب کریں، لوگوں کے راستے روک دیں۔ آج راستوں کو روک لگا دی جاتی ہے، کس کے نام پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے ادنا شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ، ایمان کی سب سے کمتر شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا۔ اب تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کے بجائے تکلیف والی چیز رکھ دیتے، لوگوں کا راستہ روک دیتے۔ یہ ساری چیزیں ہم کس کے نام پر کر رہے ہیں وہ ہم سوچ۔ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بخشی، لوگوں کو حیات طیبہ دی ہے، آج ہم لوگوں کی زندگی کو اسی کے نام سے روک رہے ہیں، ان کی زندگی کو اسی کے نام سے دشوار کر رہے ہیں، مشکل بنا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہماری زندگی کو صحیح بنانے کی فکر ہے۔ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے، جس طرح صحابہ کرام نے ان تعلیمات پر عمل کر کے دکھلایا اور اس تعلیمات پر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دکھلایا۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بادشاہ کے دربار میں کھانے بیٹھے، بادشاہ کے دربار میں کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر گئے، تو اپنے ہاتھ سے لقمہ نیچے سے اٹھانے لگے تو قریب والے نے ایک کوہنی لگائی اور کہنے لگا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کس کے دربار میں بیٹھے ہو؟ یہ بادشاہ کے دربار کے آداب کے خلاف ہے کہ نیچے سے لقمہ اٹھایا جائے۔ اس وقت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذه الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ، یہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ کہاں بیٹھے ہیں؟ دربار میں بیٹھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ محبت،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایلچی بن کر گئے کفار مکہ کے پاس. کفار مکہ کے پاس پہنچے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں پناہ لی, اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رکے ہیں. تو رات میں رکے ہیں, صبح میں بات کرنی ہے کفار مکہ سے, سردار مکہ سے. تو وہ جو رشتہ دار تھا جس کے یہاں پناہ لی تھی, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اپنی ایزار جو ٹخنوں سے اوپر ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے کر دو, اس لیے کہ جس کی ایزار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے اس کی بات کی ویلیو ہوتی. یہاں پر کفار مکہ, سردار مکہ ہے, وہ اس کی بات کی ویلیو رکھتے ہیں, اس کی بات کو سامنے رکھتے ہیں, اس کی بات کو قبول کرتے ہیں. تم اپنی ایزار جو ٹخنوں سے اوپر رکھی ہے اپنی ایزار کو ٹخنوں سے نیچے کر دو. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار کو اسی طرح دیکھا ہے, میں اس سے 1 انچ بھی نیچے نہیں کر سکتا. ان کو میری بات ماننی ہو تو مانے, نہ ماننی ہو تو نہ مانے, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا. آج معمولی جاب کی وجہ سے, معمولی ڈیوٹی کی وجہ سے آدمی اپنے لباس کو, اپنے چہرے مورے کو, اپنے بالوں کو, ساری چیزوں کو بدل دیتے. یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے, صحابہ کرام کی زندگی سے ملتی ہے کہ ہمیں کس طرح ہماری زندگی گزارنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک و بدعت و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات ہے, جو زندگی ہے, اس کے مطابق ہمیں ہماری زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.